السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسس ود ابراہیم فاروقی۔ ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر فوجی حملہ کر دیا ہے میسائل اسٹرائک کے ذریعے ابھی چند گھنٹوں پہلے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ گو کہ یہ جنگ ابھی لمیٹڈ اسکیل پر ہے، اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی جنگ کے جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ پھیلا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جنگ جب جس کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی بھی ملٹری کانفلکٹ اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک گریجولی درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ ایک فل سکیل وار کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ڈفرینٹ طرح کی جنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کو میں بریفلی ڈسکس کروں گا، اور اس کے جو اسٹریٹجک جو ایسپیکٹس ہیں اس کلیش کے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب شروع ہو گئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں یہ بات سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے اس سلسلے میں کہ میسائل جو ہے، جو کہ کسی بھی ایک بام کا، کسی بھی ایک ڈائنامائٹ کا کیریئر ہوتا ہے، چاہے وہ سرفیس ٹو سرفیس ہو، چاہے وہ ایئر ٹو سرفیس ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر ہو، کسی بھی چاہے وہ شپ کے ذریعے لانچ کیا جائے، کسی بھی طرح کا میسائل جو ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے لانچ کیا جائے، تو میسائل اٹیک جب کیا جاتا ہے کسی بھی اینیمی ٹیریٹری پر تو یہ بہت بڑا ایسکیلیشن ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پر میزائلوں سے باقاعدہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے وقت ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اس میں پاکستان نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے اس میں انڈین ایئر فورس کے 2 جہازوں کو مار گرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کا جو لائن آف کنٹرول کے قریب ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ خبروں میں جو ابھی پوری طرح کنفرم نہیں ہیں، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ سری نگر پر پاکستان نے کوئی لمیٹڈ شاید کوئی ریٹیلیشن کیا ہے، لیکن اس بات کی ابھی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ پاکستان میں جو اٹیکس اب تک ہوئے ہیں اس میں ISPR جو پاکستان کے ملٹری کا جو ونگ ہے اس کے مطابق 3 لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، اور 12 یا 15 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ میں اپنی بات دوبارہ میزائل کی طرف آتا ہوں، اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا وہیں سے کہ کسی ملک کا میزائل سے کسی اپنے حریف ملک پر یعنی کہ اپنے اپوننٹ کنٹری پر اٹیک کرنا یہ ایک بہت بڑا اسکیلیشن ہوتا ہے وار میں۔ عام طور پر وار جو ہے وہ اگر جب ہم بارڈر کلیشز کی بات کرتے ہیں یا جیسے پاکستان انڈیا میں LOC پہ کلیشز ہوتی ہیں تو وہ عام طور پر مشین گنز یا بہت زیادہ سے زیادہ موٹر گنز تک جو ہے وہ کلیشز کا اسکوپ جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ انڈیا نے ایئر اسٹرائک کی ہے پاکستان کے انڈیا کے مطابق 9 ڈفرینٹ سائٹس پر انہوں نے پاکستان کے، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے کچھ علاقے جس میں کوٹلی کا نام آ رہا ہے آزاد کشمیر میں، مظفر آباد کا نام آ رہا ہے، اس کے علاوہ باغ کا نام آ رہا ہے، اور بہاولپور کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر بھی ایئر اسٹرائک ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس کے علاوہ فیصل آباد کا بھی کچھ جگہوں پر نام آ رہا ہے۔ پاکستان نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ 3 جگہوں پر بھارت نے اسٹرائک کی ہے، اور پاکستان نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی ہے کہ پاکستان اپنی وقت پر اور اپنا جگہ کا تعین کر کے اس پر اپنا رسپانس دے گا اس اٹیک پر۔ اس صورتحال میں اب دونوں ملک کیونکہ نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کے پاس ایڈوانس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے میسائلز بھی ہیں، تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے آگے چل کے۔ تو میسائل اسٹرائک جو ہے وہ سے اگر کوئی ایسکیلیشن سٹارٹ ہوتا ہے
جو کہ انڈیا کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ میسائلس اگر انڈیا کے پاس ہیں تو وہ پاکستان کے پاس بھی ہیں۔ ایک بیلنس آف پاور کی سچویشن ساؤتھ ایشیا میں قائم ہے۔ اراؤنڈ mid-90s سے جو پاکستان نے لانگ رینج اور شارٹ رینج اور میڈیم رینج کے جو میزائلس، ٹیکٹیکل میزائلس اور یو کین سے میڈیم رینج میزائل بنانے شروع کیے، جس میں غوری ہے، شاہین ہے اور ابدالی ہے، جس کا بھی ہم نے ریسنٹلی ٹیسٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی میزائلز ہیں پاکستان کے، جو پاکستان بابر ہے کروز میزائل، بہت اہم میزائل ہے پاکستان کی انوینٹری کا، یہ ہم مختلف اوقات میں ٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ اگر پاکستان جو ہے وہ میسائل کے ذریعے انڈیا پہ اسٹرائک کرتا ہے تو یہ میسائل ورسز میسائل ایک جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو میسائل کے ذریعے اسٹرائکس ایک دوسرے کنٹری پر، اس کے دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹارگیٹڈ وار ہوتی ہے، اس میں ٹارگٹس کو بہت ہی پریسائز ٹارگٹس کو پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس بات کا جو ہے وہ امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ میسائل اسٹرائک ہے، میسائل از آف لانگ رینج، میزائل جو ہے وہ لانگ رینج کا ہوتا ہے اور اس کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ٹٹ فار ٹیٹ میسائل اٹیکس دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ ملٹری کانفلکٹ زیادہ طول نہیں پکڑے گا، زیادہ ڈیوریشن کا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے پاس میزائلز ہیں اور دونوں ٹٹ فار ٹیٹ میسائل اٹیک کر کے ایک دوسرے پر اپنی اپنی ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے اپنا ایئر اسپیس جو پہلے سے ہی انڈیا پہ بند کیا ہوا ہے، پاکستان کی طرف جو آنے والے جو جہاز ہیں مختلف ایئر لائنس کے، ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ رپورٹس کراچی کی طرف۔ تو ابھی سچویشن بہت زیادہ انسرٹن ہے، اور رپورٹس آ رہی ہیں ڈفرینٹ میڈیا سورسز سے، سوشل میڈیا کے تھرو، ڈائریکٹ جو آبزرورز ہیں وہاں پر موجود لائن آف کنٹرول کے آس پاس یا بارڈر پر، وہاں سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، پوائنٹس آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں، لیکن ابھی سچویشن پوری طرح کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ کیونکہ جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً رات کے 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے پاکستانی وقت کے مطابق، اور یہ خبریں جو میسائل اسٹرائک کی انڈیا کی طرف سے پاکستان پر جو میسائل اسٹرائک ہوئی ہے، یہ خبریں تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، بلکہ غالباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ خبریں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھیں۔ اب ایک اور اسٹریٹجک پوائنٹ یہاں سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو میسائل اسٹرائک سے ہی آغاز ہوا ہے، اور مشین، یہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ مشین گنز، ہیوی مشین گنز، مارٹر گنز، آرٹلری گنز، یہ سب آرمی کی جو ہے وہ جو لینڈ کامبیٹ ہے اس کا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں لینڈ کامبیٹ کے لیے۔ اسی طرح جو ایئر فورس ہے، ایئر فورس میں بھی ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے اکارڈنگ ٹو رپورٹس، وہ میسائل اسٹرائک کی ہے انہوں نے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کی سرحد کو کراس کیے بغیر انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی لانگ رینج ایئر ٹو سرفیس میسائل یوز کیے ہیں ان اٹیکس میں۔ پاکستان کے پاس بھی ایئر لانچ کروز میزائل جو ہے وہ رات کی شکل میں، جو کہ بابر کی ایک فارم، جو بابر کروز میزائل ہے اس کی ایک فارم ہے، وہ بھی موجود ہے، اور دوسرے اور بھی میزائلز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں۔ تو میسائلز کی وجہ سے یہ جنگ تھوڑا سا ایسکیلیٹ کرے گی، سوئفٹ ایسکیلیشن ہوگا اس میں، اور عین ممکن ہے کہ یہ جنگ ودن 2 days 3 days جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ بات ڈپینڈ کرنا، یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اینڈ سیکنڈلی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کی جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ وہ کیا سیکنڈ ویو آف اسٹرائک کرنے کی پوزیشن میں ہوگا پاکستان کی اسٹرائکس کے بعد یا نہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں۔ میں آپ سے جو میسائل اسٹرائک کی بات کر رہا تھا، میسائل اسٹرائک کی بجائے یہ جو کنونشنل ویپنس ہیں جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، جب ان کے ذریعے اسٹرائک شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ اسکیلیٹ کر کے میسائل اسٹرائک کی طرف جاتی ہے۔
لیکن اس جنگ میں، اس اسٹرائک میں جو انڈیا نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، اس میں ڈائریکٹلی انہوں نے میسائل سے اسٹرائک کیا ہے، میسائل اٹیک کیے ہیں. تو یہ ایک ایڈوانسڈ لیول کی وار ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس کا پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن جیسے کہا گیا ہے بہت سخت ہوگا. یہ میسو ہو سکتا ہے اور بہت سوئفٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ فار ریچنگ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی میسائل اسٹرائک نہیں کرے گا. پاکستان اس میسائل اسٹرائک کے حوالے سے یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا. اور آج صبح اکارڈنگ ٹو رپورٹس یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے وہ کال کی گئی ہے پاکستان میں، جس میں یقیناً کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں. اور ایک اور بات جو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ساؤتھ ایشیا کے نیبرنگ کنٹری ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رائیول ہیں. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے ٹریڈیشنل رائیولز ہیں، آرچ رائیولز ہیں. 1948، 1965 رن آف کچھ، 1971، 1984 سیاچن، اور اسی طرح سے 1999 کارگل اینڈ LOC اسکرمشز. ایک پوری ہسٹری ہے مور دین 70 ایئرس کی دونوں کنٹریز کے درمیان. تو یہ دونوں کنٹریز دونوں فلی آرمڈ ہیں، کنونشنل ویپنز سے بھی اور نیوکلیئر ویپنز سے بھی. اب جو میں آپ سے بات بریفلی یہاں پر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ، جس کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ. انڈیا کی جو اسٹرائک ہے پاکستان پر، پاکستان اس پر ریٹیلیٹ کرے گا، اس بات کے قوی امکانات ہیں. جیسے کہ کہا بھی گیا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی ملٹری کی طرف سے بھی، اور پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد سچویشن آگے کیا ڈیولپ ہوتی ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. یہ خطہ ساؤتھ ایشیا بہت ہی ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے بیکاز آف دا ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری آف کشمیر، بیکاز آف دا انریزالوڈ ایشو آف کشمیر. اور اس میسائل اسٹرائک، اگر پاکستان کوئی ریٹیلیٹری اسٹرائکس کرتا ہے انڈیا پر اکراس دا لائن آف کنٹرول یا ان سائڈ دا انڈین ٹیریٹری، انڈیا کے کسی شہر میں یا شہروں میں، تو اس سے پھر یہ ایسکیلیشن کس طرف جائے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اگر انڈیا سیکنڈ اسٹرائک کی طرف جاتا ہے، سیکنڈ ویو آف اسٹرائک کرتا ہے پاکستان پر میسائلز کے تھرو، اور کس جگہ پر کرتا ہے، کس لیول کی وہ اسٹرائک ہوتی ہے، چاہے وہ ایئر سے ہو، چاہے وہ گراؤنڈ سے ہو، یا وہ سی سے ہو. انڈیا کی طرف سے جو انڈین نیوی ہے اس کا رول کو ہم کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. انڈین نیوی ایک بہت بڑی نیوی ہے، بہت بڑا ان کا کوسٹل لائن ہے، اور اس کی جو نیوی ہے اس کا رول یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہوگا. پاکستان کا جو سدرن ریجن ہے، جس میں کراچی سے لے کر گوادر اور پسنی اور مارا، یہ جتنا پورا پاکستان کا بیلٹ ہے، کوسٹل بیلٹ، اس پر بھی جو ہے ایسکلیشن بہت تیزی کے ساتھ اگلے چند گھنٹوں یا دنوں میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو انڈیا اگر سیکنڈ اسٹرائک کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ میسائل اسٹرائک کی جو وار دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہوئی ہے، یہ ایسکلیٹ کر سکتی ہے مزید، اور پھر یہ ایک بڑی جنگ کی جانب گاڈ فاربڈ جا سکتی ہے. اس کے بعد جب میں نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں، پاکستان بینگ اے اسمال کنٹری کمپیئرڈ ٹو انڈیا، پاکستان بینگ اے کنٹری ہیونگ لیس نمبر آف فورسز کمپیئرڈ ٹو انڈیا، نیومیریکلی ہمارے آرمی، نیوی، ایئر فورس کیونکہ انڈیا سے نیومیریکلی کم تعداد میں ہیں، تو پاکستان اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے نیوکلیئر آپشن کو بھی سامنے رکھنے کا پر غور کر سکتا ہے. اس کا پاکستان نے کئی مرتبہ اظہار کیا ہے. انڈیا کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو کہ 2001 آنورڈز انڈیا نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ان آفیشلی، اس پر بھی پاکستان اپنی تیاری کر چکا ہے. جو شارٹ رینج سرفیس ٹو سرفیس نصر میسائل کا پاکستان نے 2010 آنورڈز جو پاکستان نے اس پر کام کیا ہے، اس کو بھی وہ بھی ایک امپورٹنٹ انوینٹری کا پاکستان کی انوینٹری کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پاکستان کی میسائل انوینٹری کا. تو پاکستان نیوکلیئر سائٹ پر اس کو کس حد تک، کس پوائنٹ پر لے کر جائے گا اس وار کو، یہ دیکھنا ہوگا آگے. یہ بات اتنی آسانی سے وہاں نیوکلیئر کلیش تک نہیں جا سکتی، نیوکلیئر تھریش ہولڈ پہ نہیں جا سکتی. نیوکلیئر تھریش ہولڈ پر اس وقت جائے گی جب انڈیا کوئی سیکنڈ اسٹرائک یا سیکنڈ، جیسے میں نے پہلے کہا، سیکنڈ جو ہے ویو آف جن میسائل اسٹرائکس کرتا ہے پاکستان کی طرف یا کرنے کا کوئی ارادہ کا اظہار کرتا ہے. تو پاکستان اپنے نیوکلیئر آپشن کو
ایکسرسائز کرنے کے بارے میں, اس کو یوز میں لانے کے بارے میں اپنی کسی پالیسی کا اعلان کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے, یاد رکھیے, یوز آف فورس, ایک ہوتا ہے ٹو تھریٹن ٹو یوز دا فورس, کہ ایک یا تو آپ کوئی طاقت کا استعمال کرتے ہیں کسی اپنے مخالف کے خلاف, کسی مخالف ملک کے خلاف یا حملہ آور ملک کے خلاف جو انویڈنگ کنٹری ہے, یا پھر اس حملے اس ان کی جوابی کارروائی میں آپ حملہ کرنے کی جو ہے وہ تھریٹ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے حملہ کرنا, ایک ہوتا ہے حملہ کرنے کی تھریٹ دینا. نیوکلیئر ویپنس وچ آر دا موسٹ لیتھل ویپنس میڈ بائی دا ہیومن بینگس ان دا انٹائر ہسٹری, پوری تاریخ کے سب سے خطرناک ہتھیار ہیں یہ, جو کہ ایک ہی بار یوز ہوئے تھے ہیروشیما ناگاساکی میں ٹورڈز دا اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. یہ پاکستان اس تھریش ہولڈ پر اپنی تیاری کو, اپنی ملٹری جو ریٹیلیشن کو کس حد تک لے کر وہاں تک جائے گا, اس بات پر آف کورس یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کرنٹ ایسکلیشن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. امید کی جاتی ہے کہ انڈیا, پاکستان اور جو دنیا کی میجر پاورز ہیں, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, یہ کنٹریز اپنا اپنا رول کسی نہ کسی فارم میں پلے کریں گے. اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ایسکلیشن بڑھا ہے یہ بہت زیادہ طول نہیں پکڑے گا, بہت زیادہ ڈیوریشن کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ اگر یہ وار اسپریڈ ہوتی ہے اور ایسکلیٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ انڈیا پاکستان دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور آرمڈ ود نیوکلیئر کیپیبل مسائلز آلسو, اور آرمی, نیوی, ایئر فورس دونوں کی ہیں, بڑی بڑی افواج ہیں دونوں کے پاس. تو اس سے سچویشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے, یہاں کے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ, بہت ہی انبیئریبل کرائسس کی طرف بھی سچویشن جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ میں اختتام کرتا ہوں اس کا, اور اس کو آپ دیکھیے, اس ویڈیو کو, اس پر اپنے کامنٹس دیجیے, اور انشاءاللہ آپ کو ان دا کمنگ ڈیز آپ کو اس پر میں مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. سی یو سون انشاءاللہ, آل آف یو اسٹے سیف اینڈ ساؤنڈ, اینڈ کیپ واچنگ نالج اینڈ انالیسس. تھینک یو.